صدام حسین کی قبر کو کیوں کھولا گیا اور ان کی لاش قبر میں کیسی تھی؟ صدام حسین کی وردی کس حال میں ملی اور کتنے میں فروخت ہوئی؟ امریکی فوج کا ایک عہدیدار عید سے 2 دن پہلے صدام حسین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ 48 گھنٹے بعد آپ کو پھانسی دی جائے گی۔ اس وقت صدام حسین کپڑے دھو رہے تھے اور خاموش رہے۔ فوجی نے پوچھا، تم کپڑے کس لیے دھو رہے ہو؟ تمہیں تو پھانسی ہوگی۔ صدام حسین نے غصہ ہو کر امریکی فوجی سے کہا کہ تیرے اندر تمیز نہیں ہے کہ ایک ملک کے سربراہ کے ساتھ بات کس طرح کی جاتی ہے۔ میں یہ کپڑے اپنے لیے نہیں دھو رہا ہوں، وہ سامنے جو قیدی نظر آ رہا ہے، میں یہ کپڑے دھو کر اسی کو دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لاچاروں اور غریبوں کو وہ چیز دو جو آپ کو پسند ہو۔ پھر ٹھیک 48 گھنٹے بعد عید کی صبح صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی اور زبان پر کلمہ شہادت کا ورد تھا۔ جب محمد رسول اللہ کے الفاظ آئے تو آپ کو گرا دیا۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کی پھانسی کی کارروائی کی نگرانی کرنے والے فوجی کی جانب سے نئی اور حیران کن تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ مذکورہ فوجی کے مطابق صدام حسین اپنی زندگی کے آخری لمحات میں سکون سے سرشار تھے اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ فوجی نے بتایا کہ صدام حسین نے اپنی پسند کا ناشتہ طلب کیا اور اس کے بعد وضو کر کے نماز فجر ادا کی۔ پھر وہ پھانسی کے فیصلے پر عمل درآمد کے انتظار میں اپنے بستر پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ فوجی کے مطابق امریکی فوجی اہلکار صدام کی مسکراہٹ سے بہت زیادہ خوف محسوس کر رہے تھے اور موت کا سامنا کرتے ہوئے صدام کے انتہائی سکون کے سبب ان فوجیوں کا گمان تھا کہ عنقریب قریب کوئی بم دھماکہ کر دیا جائے گا۔ صدام حسین سے جب اس کی آخری خواہش کے بارے میں پوچھا گیا تو صدام نے خاموش رہے۔ جب پھانسی کے لیے انہیں لے جایا جا رہا تھا تو صدام حسین سے دوبارہ آخری خواہش کے بارے میں پوچھا گیا تو صدام نے ایک پہرے دار سے بڑے گرم کوٹ کا مطالبہ کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سردی سے کپکپاتی حالت میں نمودار ہو اور اس کے عوام یہ گمان کر لیں کہ ان کا سابق صدر موت سے خوف زدہ ہے۔ فوجی نے خاص طور پر بتایا کہ صدام حسین مسکراتا رہا یہاں تک کہ کلمہ شہادت دہراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سابق عراقی صدر کی یہ مسکراہٹ اس کی موت کے بعد بھی ایک پہلی بنی ہوئی ہے۔ 1991 میں وہ حادثے کا شکار ہو گئے، چہرے پر چوٹیں آئیں، جس کے بعد ڈاکٹر ان کے چہرے پر پٹیاں لگانے لگے تو صدام نے منع کر دیا۔ صدام کا خیال تھا کہ وہ اس حالت میں کمزور اور لاغر نظر آئے گا اور وہ اتنے دن ٹیلی ویژن پر بھی نہیں آ سکے گا۔ صدام کی خوش لباسی کے چرچے پوری دنیا میں تھے۔ ان کے سوٹ لندن کے مشہور ٹیلر سیتے تھے۔ ان کے وارڈ روب میں 300 قیمتی سوٹ اور 2500 جوتے تھے۔ ان کے 48 محلات تھے جن کی دیواریں سنگ مرمر کی تھیں۔ باتھ رومز کی ٹوٹیوں اور دیواروں کے ہینڈلوں پر سونے کا پانی چڑھا تھا۔ یہی صدام جب گرفتار ہوا تو دوران قید باتھ روم خود دھوتا رہا، کپڑوں کے 2 جوڑے دیے گئے اور پلاسٹک کا ایک سلیپر حاضر خدمت کیا گیا۔ 14 دسمبر 2005 کو خبر چھپی۔ خبر کچھ یوں تھی کہ صدام کو 2 برسومے جوتوں کا صرف ایک جوڑا فراہم کیا گیا اور صدام نے پچھلی پیشی کے دوران مطالبہ کیا کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو نئے جوتے فراہم کیے جائیں۔ سقوط بغداد کے بعد امریکی فوج کا سپاہی ایئرپورٹ پر تلاشی لے رہا تھا کہ اسے ایک شاپنگ بیگ ملا۔ اس بیگ میں صدام حسین کی وردی تھی جس پر تمام فوجی اعزازات اور تمغے سجے ہوئے تھے۔ 2003 میں ہی اس سپاہی نے یہ وردی نیلام گھر کے حوالے کر دی۔ اس نیلام گھر نے 2005 میں یہ وردی نیلامی کے لیے پیش کی۔ ان کا خیال تھا کہ طویل عرصے تک حکمران رہنے والے صدام کی وردی لاکھوں ڈالرز میں فروخت ہوگی، مگر حیرت کی بات تھی کہ اس کی بولی $5000 سے شروع ہوئی اور 2006 میں $16000 پر رک گئی۔ بولی بڑھانے کی کوششیں ناکام ٹھہری تو مجبوراً وردی $16000 میں بیچ دی گئی۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کو دسمبر 2006 میں پھانسی دی گئی تھی اور اس کے بعد ان کی میت کو ان کے آبائی قصبے العوجہ میں دفن کیا گیا تھا، پھر اس پر مقبرہ بنا دیا گیا تھا۔ تب امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے خود سابق عراقی صدر کی لاش کو ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بغداد سے شمالی شہر تقریت میں منتقل کرنے کا حکم دیا۔ صدام کے قبیلے ابو النصر کے سربراہ شیخ مناف علی الندہ کے پاس لاش کی وصولی سے متعلق ایک دستخط شدہ خط موجود ہے۔ اس میں انہوں نے اس بات سے بھی اتفاق کیا تھا کہ میت کی بلا تاخیر تدفین کر دی جائے گی۔ اس کے بعد سے ہر سال 28 اپریل کو صدام حسین کی قبر پر زائرین کی بڑی تعداد کی آمد ہوتی ہے۔ یہ ان کی سالگرہ کا دن ہے اور اس روز وہاں آنے والوں میں اسکول کے بچے بھی شامل ہیں۔ لیکن حال ہی میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ان کے مقبرے کو شیعہ ملیشیوں پر مشتمل الحشد الشعبی نے ایک فضائی حملے میں مسمار کر دیا۔ الحشد الشعبی کو اس علاقے کو داعش سے پاک کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صدام حسین کا مقبرہ کھلا ہوا تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی حالہ ایک نجی طیارے میں سوار ہو کر تقریت آئی تھی اور وہ اپنے والد کی باقیات کو وہاں سے اردن ساتھ لے گئی تھی۔ ڈیلی مانیٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق جامعہ کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ حالہ کبھی عراق واپس ہی نہیں آئی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صدام حسین کی باقیات کو کسی خفیہ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہو، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ کس نے یہ کام کیا اور لاش کو کہاں منتقل کیا گیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صدام حسین کے مقبرے کے ساتھ والا معاملہ وہی پیش آیا ہو جو ان کے والد کی قبر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کے والد کی قبر کو نامعلوم افراد نے دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ عراق میں بعض لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اب تک یہ یقین رکھتے ہیں کہ صدام حسین زندہ ہیں۔